کے معاملے میں جن حرام کام کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لباس جو ہے ایسا پہننا جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہو. مردوں کے لیے یہ بات یاد رکھیے, ایسا لباس پہننا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہو شریعت میں حرام ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا, ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا, اور نہ ہی ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا کبھی. وہ 3 میں سے پہلا فرمان کہا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلا فرمایا اپنی تہبند, پتلون, پینٹ, لنگی اور ایزار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا اور کہا چیز دے کر احسان جتلانے والا. اور تیسرا فرمایا جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال بیچنے والا. تو اس میں پہلا شخص جس سے نہ بات کرے گا, نہ کلام کرے گا, نہ رحم کرے گا, نہ اس کی مغفرت کرے گا, دردناک عذاب ہے اس کے لیے. وہ شخص جو اسبال اپنے پینٹ, پتلون, تہبند, لنگی کو جو کیا کرتا ہے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. کتنی سخت وعید ہے نا, لیکن کتنا عام ہے. اگر کوئی اونچا سلا لے تو لوگ اس سے پوچھتے کیوں, کپڑا کم پڑ گیا تھا کیا؟ بھاری کپڑا ہوگا, کم پڑ گیا تو اونچا سلا لیا بیچارے نے, ہے نا. کتنا عام ہو چکا ہے نا اس بات. اور سمجھنے والے اور نہ سمجھ سب شامل ہے اس میں, سبھی کر رہے ہیں. اب کیا کریں, کس کو بولے؟ اور علماء بھی کہتے ہیں کیا کیا بولے بھائی, توحید نہیں مسئلہ ہے, تب یہ معاملات تو بعد میں آتے ہیں. لیکن توحید پرستوں کو کیا ہو گیا, ان کو تو سب سمجھتا ہے نا. چلو ایک توحید پر نہیں تو پہلے توحید سمجھائی جائیں گی, وہ تو ہو گیا ان کا معاملہ. توحید پرستوں کی کیوں نہیں اوپر ہوتے, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے کہ ہماری خواہشات ہے نا اپنے کو تبدیل نہیں ہونے دیتی. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ میرا تجزیہ ہے, میری زندگی کا ایک تجربہ بھی ہے کہ جس نے اپنے لباس میں جو ہے تبدیلی نہیں لائی, اس کے معاملات میں تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. اس کا اعتبار مت کیجیے کبھی. دنیا میں لوگ کیا بولیں گے زیادہ زیادہ آپ کو بتائیے مجھے. یہ الزامات کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے. اور ایک مومن کا تو شان ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے میں اسے فخر محسوس ہوتا ہے, اسے فخر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے کپڑوں کے اندر جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کا سونا پہننا اور ریشم کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے, اور جو ہے ریشم کا استعمال کرنا. مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. لیکن آج مرد کی دھڑلے سے سونا پہن رہے ہیں, ریشم پہن رہے ہیں, اور ریشم کے کپڑے پہن کے فخر کرتے ہیں. ریشم بہت مہنگا ہے, عام نہیں ہے. کیوں؟ ریشم کا ہے. کیا فخر کر رہا میرے بھائی, حرام ہے. نہیں, حرام پر بھی کوئی فخر ہوتا ہے کیا؟ لیکن آج تو حالت ہی حرام پر ہی فخر ہوتا ہے نا, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. حرام کی کمائی پہ گھر بنا کے فخر کر رہا ہے نا, کیوں تو حلال کمانے والا فخر نہیں کر رہا اپنے گھر پہ, اس لیے کہ وہ تو چھوٹا ہے. حرام کمائے, فخر تو حلال پہ ہو بھائی, حرام پہ نہیں. فخر کرنا اپنے آپ اگر ہم حلال کھا رہے اور حلال پہن رہے, حلال میں رہ رہے. تو یہاں ریشم, سلک, اسٹیٹس اور فلاں اس کا, اور یہ پہنتے عورتوں کے لیے حلال ہے, مردوں کے لیے. اور سونا عورتوں مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے حلال ہے, لیکن عورتوں کے لیے بھی ریا دکھاوے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو سجانے کے لیے, خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے, تو مردوں کے لیے حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کی روایت, ایک نوجوان آیا, اور ایسے ہی نوجوان ہونا چاہیے اپنے نبی کی جب بات آ جائے تو ایسے ہی اتباع ہونا چاہیے. آیا اور جب اللہ کے رسول نے دیکھا مسجد میں داخل ہوا, اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کریں گا روز قیامت تیرے ہاتھ میں آنکھ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو کہا اتار اور پھینک دے. اس نے نکالا اور وہیں پھینک دیا مسجد کے اندر. یہی اطاعت, یہی اطاعت. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سونے کی انگوٹھی, میں نے جب یہ حدیث سنی تھی تو بہرحال بات نہیں سمجھ میں. ایک مرتبہ میں ایک بار اپنی گاڑی مینٹین کرنے گیا, ریپیئر کرنے گیا, اور ایک شخص جو بہت ماہر میکینک تھے, لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے, انہوں نے ایک لمبا اسکرو ڈرائیور لیا اور بیٹری کے اوپر کچھ کام کر رہے تھے, ان کا ہاتھ پھسل گیا اور دونوں لگ گئے, اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. واللہ جب وہ کرنٹ لگا نا, کرنٹ لگتے ہی وہ انگوٹھی پگھل گئی. سونا بہت جلدی پگھل جاتا ہے, پگھل کر گر گئی, اور اس کا اتنا پورا گوشت وہیں نکل کر صرف ہڈی باہر آ گئی. تو سونے کی انگوٹھی جو آنکھ بننے والی ہے, اس کا ایک نمونہ میں نے صرف دنیا میں دیکھا کہ وہ پگھل گئی, اور اس کا جب پورا گوشت اسی وقت جل کے ادھر کے ادھر اور ادھر کے الگ ہو گئی. سونے کی انگوٹھی فخر سے پہن رہا. اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے, اللہ کے رسول وعید کر رہے ہیں آنکھ کی. اللہ کے رسول نے پھینکا تو اس نوجوان نے اٹھایا نہیں جس نے اتباع کی آپ کی. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ بات سنے آتی ہے, دیکھیں گے نا, آپ سوچیں گے کریں گے, تو بہرحال وہ پھر تیار ہو جائے. اتباع یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی, عمل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا جو ہے خوشبو لگانا, چونکہ لباس میں شامل ہوتا ہے خوشبو, اور خوشبو لباس پہ لگائی جاتی ہے, اس لیے میں اس کو لایا. مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت زانیہ ہے. پوچھا کہ اللہ کے رسول کون عورت زانیہ؟ تو کہا وہ جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے. اندازہ لگائی کتنی بری بات اللہ کے رسول بول رہے ہیں, اس عورت کی خوشبو لگائے. اور آج ہماری خاتون
خوشبو لگاتی ہے اور اس کا شوہر بھی فخر کر رہا ہے اور ہم بھی فخر کر رہے ہیں. ہاں میاں ادھر مارتے کھڑے ہوتے فار مین, ادھر عورت لگاتی رہتی فار ویمن. سینٹ پہ الگ الگ ہوتے ہیں نا, مردوں کے لیے عورتوں کے لیے, اور فخر محسوس کرتے ہیں, شان سمجھتے ہیں, اسٹیٹس سمجھتے ہیں, سوشل سمبول, سوسائٹی کے اندر اونچائی کی علامتیں سمجھتے ہیں. یہ تو گھٹیا پن ہے جس کو نبی زانیہ کہہ دے, اس کو کوئی اچھی عورت نہیں کہہ سکتا, دنیا میں نہیں کہہ سکتا. ہو رہا ہوں گا کوئی کہہ رہا ہوں گا, لیکن اللہ کے فرشتے اور آخرت میں استقبال نہیں ہے ایسے لوگوں کا. یہ بات تو طے ہے, وہ اصل ہے. اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے, دیکھیے وہاں اسٹیٹس ہو کہ انسان مرے تو فرشتے انتظار کرے. حدیث میں آتا ہے جب نیک انسان مرتا ہے نا تو اس کی خوشبو آسمان تک جاتی پہلے, اور نیک فرشتے رک جاتے اور کہتے کوئی اچھی روح آ رہی ہے, ویلکم کرتے, جیسے آتا سلام کرتے ہیں اور کہتے اے روح جس نے اللہ کو راضی کیا, خوش آمدید, ویلکم, آؤ اندر. تو کیا پہچان ہے, ہم بولیں گے ایسے آدمی کہ یار مرا تو فرشتے انتظار کر رہے, کیا پہچان. اور دوسرے آسمان پہ اس کا استقبال, تیسرے پہ استقبال, چوتھے پہ. اور جو مغضوب دنیا میں عمل نہیں کرتا رہا, پہلے آسمان پہ بدبو آتی ہے, فرشتے کہتے کون آیا, کون مغضوب روح آ رہی ہے. اور جب وہ لے جائے جاتے تو فرشتے کہتے دروازہ نہیں کھلے گا تیرے لیے, اسے واپس لے جاؤ اور پہلے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے گا. تو ہم کوشش کریں وہ پہچان اور وہ لگے لگانے کی, وہاں پہچانو, وہاں استقبال, وہاں لوگ پہچانتے ہو. فرشتوں میں چرچا ہو ایک انسان کا. دنیا میں کیا ہوگا سوسائٹی میں, یہ مر جائیں گے سب سوسائٹی میں, سب ہڈی بن جائیں گے تھوڑے دن بعد ہم سب, جن کو ہم دکھانے کو یہ کر رہے ہیں. لیکن اصل استقبال, اصل پہچان, اصل جان, اصل رسوخ, اصل دبدبا, اصل تیسمار خانی تب ہوں گی جب آخرت میں اپنے رب کو راضی کر لیں, رب کے فرشتے ہمارا انتظار کریں, جنت میں ہمارا ویلکم ہو. اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت میں داخلہ دے اور ہم سے نجات دے. تو یہ ہے پہچان, یہ پہچان, یہ اسٹیٹس ہے. تب لوگ بولیں گے یار کیا اسٹیٹس ہے, فرشتے ویلکم کر رہے ہیں اس کو. دنیا میں کیا ہوگا, وہ جو آپ کو آج آپ کے سینڈ کی وجہ سے پسند کر رہا ہے نا, اس کے لیے وہی چیزیں اصل ہے, اس کے لیے آپ اصل نہیں ہے میرے بھائی. کل آپ کے پاس مال چل جائے گا تو کچھ نہیں آپ کے لیے وہی. یہ سب دنیا میں اصل انسان ہے, وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے, اصل انسان کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, تو خوشبو لگانا عورت کے لیے سخت جرم ہے, یاد رکھیے. اور اس کو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے زانیہ ہے, اور مسند احمد کی روایت ہے, جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے, جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے, اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جب میاں بیوی ہم بستری کرتے, اس کا غسل واجب ہوتا ہے, وہ غسل نہ لے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے چوتھی چیز جو لباس کے معاملے میں آتی ہے وہ ہے عورتوں کا چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو گناہگار لوگ ایسے جن کو میں نے نہیں دیکھا, دو جہنمی ایسے میں نے نہیں دیکھا, لیکن روز قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے, جس میں ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی, جن کے کپڑے باریک ہوں گے اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی, اور جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے, جو جوڑے ڈالیں گی بال کے, جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے, اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف. کیا آج وہ زمانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے عورتوں کا لباس باریک سے باریک, تنگ سے تنگ, پتلے سے پتلا نہیں ہوتے جا رہا ہے, اور انر ویئرس اپر ویئرس نہیں ہو گئے؟ جو اندر کبھی کسی زمانے میں کپڑے پہنے جاتے تھے آج باہر پہنے جا رہے ہیں, وہ محفلوں میں پہنے جا رہے ہیں. کس شرم کی بات ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نظر گندی تم دیکھ رہے. ارے نظر گندی کا کیا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا کیمرہ تو نہیں نا کہ جس سے آپ کو کپڑوں میں نظر آئے, آپ ننگے تو ننگے نظر آئیں گے نا ہم کو. نہیں تمہاری نظر گندی ہے, پاک نظر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ پاک اور صاف کا مسئلہ کیا, جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. اگر ویسی پاک نظر چاہیے تو پھر وہ مثال آپ کے لیے اس بیوقوف کی جس بادشاہ کو ایک ٹیلر نے بیوقوف بنایا, اور اس کو کیا کیا, ایک بادشاہ کہا مجھے ایسے کپڑے بناؤ جو کپڑے کسی نے نہیں بنائے. کہا آ جاؤ پھر بناتا ہوں. جب آیا تو اس نے لٹکا دیا کپڑے اور کہا بادشاہ سلامت یہ کپڑے. تو بادشاہ نے کہا کہاں ہیں کپڑے؟ تو کہا یہ کپڑے صرف عقل مند لوگوں کو دکھتے ہیں. تو کہا اچھا ہاں میرے کو تو دکھ رہے, بہت اچھے کپڑے بڑے, چونکہ بادشاہ عقل مند تھا نا. سماج کا پریشر, سوشل پریشر بولتے ہیں اس کو. اس نے کہا عقل مند, تو ہاں میں تو بہت عقل مند ہوں نا. تو اس نے کیا کیا, وہ کپڑے نکال کے اسے پہنا دیا. اب جہاں بھی بادشاہ جاتا تو لوگوں سے کہتا دیکھو یہ کپڑے سے, اس کو جو عقل مند ہے, تو اس کے وزیر تعریف کرنے لگے, کیا کپڑے ہیں بادشاہ, حالانکہ ننگا تھا, کیا کپڑے بادشاہ کے, کہ تو سب عقل مند ہے نا, سب تعریف کرنے لگے. جب وہ مجلس میں سے نکل کے شہر میں گیا تو لوگوں میں پہلی بات پھیل گئی کہ جو عقل مند ہے اس کو کپڑے دکھیں گے. سب بولنے لگے کیا کپڑے دکھ رہے, وہ زبردست کپڑے. اور اس کے بعد ایک بچہ آیا, وہ نہ سمجھتا, اس سے آگے کہا رہے بادشاہ تو ننگا آ گیا آج. پھر بھاگا وہ نکل کے وہاں سے. آپ سمجھ میں آئے اس کی پول کھلی کی, تو وہ حق گو تھا نا, بچے حق گو رہتے, وہ نہیں جھوٹ بولتے. اس کو کیا کرنا بھائی, عقل مند ہے اس نے. تو آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا, نہیں تمہاری نظریں گندی ہیں, آپ کی نظریں پاک کیجیے, ہمارے کپڑے پتلے تو آپ نظر نیچی کیجیے. ارے بھائی تم ایسے کپڑوں میں نکل جاؤ گے تو کیا نظریں پاک کریں گے, اس کی کیا آنکھ بند کر کے چڑھیں گے سڑکوں پر سے؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے.